انسانی قلب کی پیمائش اور اس کے وزن کے متعلق میں آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کرتا ہوں، اور حکمہ جو ہے جنہوں نے لکھا اور میں نے مطالعہ کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور صحیح مسائل، اور میری تفسیر کرمانی جلد 326 صفحہ نمبر پر میرے دوستو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو انسانی قلب کی پیمائش، قلب دل کو کہتے ہیں، اس کے متعلق اس کا وزن بھی اور پیمائش بھی عرض کروں گا۔ دل تقریباً 5 قرات لمبا، 3.5 قرات چوڑا اور 2.5 قرات یعنی دبیز یعنی موٹا ہوتا ہے۔ اس کا وزن مردوں میں تقریباً 25 تولہ سے 30 تولہ تک اور عورتوں میں 20 سے 25 تولہ تک ہوتا ہے۔ آپ نے ان مسائل کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ یہ میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں جو ہے حکمہ کی طرف سے جو ہے تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کی کرتے ہوئے لکھا ہے، آپ وہاں سے بھی اور میرے بیان سے بھی آپ معلومات کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، دل کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ قلب یعنی دل کے حصے، میں آپ دل کے حصے عرض کروں گا۔ میں نے تفسیر کرمانی جو لکھ رہا ہوں اس میں لکھا ہے قلب کے حصے، دل کے حصے۔ اب میں دل کے حصے عرض کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے 4 حصے فرمایا ہے، یعنی 4 قلوب، دل جو ہے 4 قسم ہے، وہ میں نے عرض کیا دیا پہلے۔ اب دل کا اندرونی خول ایک درمیانی دیوار کے ذریعے دائیں اور بائیں 2 خانوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس مسئلے کو سنیں، غور سے سنیں، کیونکہ حدیث پاک سے میں نے بھی روشناس کرایا، قرآن سے بھی۔ دل یعنی قلب کا اندرونی اندر والا حصہ خول ایک درمیانی دیوار کے ذریعے دائیں اور بائیں 2 خانوں میں تقسیم ہو جاتا، یعنی اس درمیانی دیوار میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا، پھر ان میں ہر ایک خانہ جھلی کے ایک پردہ یعنی کواڑی کے ذریعے جو پھاٹک کی طرح کھلتا اور بند ہوتا رہتا ہے۔ بلائی اور زیرین جو 2 حصوں میں منقسم ہے، وہ میں نے پہلے اس عرض بھی کیا ہے، حصوں میں منسق ہو جاتا ہے، یعنی جو دل ہوتا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی 2 حصے ہوتے ہیں۔ آپ جانور بکری کو یا کسی چیز کو ذبح کریں تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نیچے والے دونوں حصوں کو دل کا باطن کہتے ہیں۔ آپ سمجھیں گے باطن کا کیا معنی؟ یہ عربی لفظ ہے، باطن کا معنی بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ باطن یعنی شکم، اوپر والے دونوں حصوں کو قلب کا اذن کہتے ہیں۔ اذن کان غز قلب 4 خانوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ پہلا دائیں اذن، دوسرا دایاں باطن، تیسرا بایاں اذن، چوتھا بایاں باطن۔ اب میں اس کی تشریح عرض کروں گا، 4 میں نے بتائے ہیں، ان کی تشریح۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قلب میں دل میں 3 بطون ہیں، وہ صحت پر نہیں ہے، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے 4 بتائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 ہیں، حکمہ کہتے ہیں انہوں نے غلط بتایا ہے۔ قلب میں دل میں جو تجویفیں یعنی بطن ہیں 4 ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو 2 بار سمجھایا، اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ 2 ہیں، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دائیں اور بایاں۔ دل کی بات کر رہا ہوں، قلب کی بات کر رہا ہوں۔ دائیں تجویف میں ایسا خون ہے جس میں دخان عربی میں کہتے ہیں دھواں ہوتا ہے اور روح کم ہوتی ہے، اور بائیں باطن میں جو خون ہوتا ہے اس میں روح زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو میں ایک اور مسئلہ عرض کرتا چاہوں جسم تمام کے بارے میں، یہ تو دل کی میں تشریح عرض کر رہا ہوں کہ جہاں خون زیادہ ہوگا وہاں روح زیادہ ہوگا۔ جس ٹانگ میں خون جو ہے کم ہوگا وہ کمزور ہوگی، روح کم ہوگا۔ کوئی عضو ٹانگ یا ہاتھ کوئی بھی سوکھ جاتا ہے تو جب میں خون نہیں ہوتا تو وہ اس میں روح نہیں ہوتا، وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی سوئی یا کوئی چیز مارے تو وہ درد نہیں ہوتا۔ تو جن محترم، جو میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک حصہ میں خون زیادہ، اس میں روح زیادہ، دوسرے میں دھواں، اس میں روح کم۔ اب میں آپ کو دائیں اذن کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ بائیں کی نسبت بڑا ہوتا ہے، مگر دائیں اذن کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں۔ اسی طرح دائیں باطن کی دیواریں بھی بائیں سے باریک ہوتی ہے۔ اس کے اندر تقریباً 5 تولہ خون سما سکتا ہے۔ اس میں ہمیشہ وریدی خون، سیاہی میل دونوں جوف سے آتا ہے۔
وریدی تو آپ کو سمجھتے ہیں نار کو کہتے ہیں، اور جو جوف ہے وہ پیٹ کو کہتے ہیں عربی میں، جو بائیں بطن کی طرف چلا جاتا ہے اور دائیں بطن سے پھیپھڑے تک پہنچ جاتا ہے، تاکہ اس خون کا جو ہے دواں صاف ہو جائے۔ دائیں اذن اور دائیں بطن کے درمیان ایک جو ہے کواڑی ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو دل کی تشریح کے متعلق مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ دل میں کیا چیزیں ہیں، دل میں کتنے حصے ہیں، اور دائیں اذن اور دائیں بطن کے درمیان ایک کواڑی ہوتی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، جس کے 3 پٹ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو عزیز محترم، اس دل کو، آپ کو میں ایک اور مسئلہ بھی عرض کرتا ہوں دل کی تشریح کرتے ہوئے، کہ کفار کہتے تھے کہ ہمارے 2 دل ہیں، لیکن دل تو ایک ہے، وہ کہتے تھے ہمارے 2 دل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں ہر ایک انسان کے، ہر انسان، عورت ہو یا مرد ہو، بچی ہو بچہ ہو، ایک دل بنایا ہے۔ تو میں دل کی ہی جو ہے تشریح کروں گا۔ سکر ثلاثی، یہ سمام ثلاثی کہتے ہیں اس کو، اس کواڑی کا فائدہ یہ ہے کہ دائیں اذن کا خون دائیں بطن میں آسانی چلا جائے، مگر پھر وہ واپس نہ لوٹ سکے۔ یہ تو آپ سمجھ گئے، آپ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ معدہ سے خون بنتا ہے، جگر میں جاتا ہے، اور جگر بالکل صحیح ہو تو پھر وہ خون صاف کر کے جگر وہ دل کو دیتا ہے۔ دل ایک پمپ ہے، اور یہ تمام جو ہے ہمارے ناڑے ہیں، ہماری مشینری ہے جسم کی، اس کو اپنی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، نہ زیادہ خون دیتا ہے، نہ زیادہ جو ہے ہوا دیتا ہے، اور نہ کم خون دیتا ہے، اور معیار کے مطابق اس مشینری کو چلانے کے مطابق وہ خون دیتا ہے۔ اگر کم ہو جائے گا بخار ہو جائے گا انسان کو، مشینری خراب ہو جائے گی۔ اگر خون جو ہے برابر زیادہ ہو جائے گا تو پھر بھی بیمار ہو جائے گا۔ اجل محترم، یہ تو آپ سمجھ گئے۔ اب میں آپ کو اس دل کے متعلق یہ عرض کرتا ہوں کہ دایاں بطن جو ہے وہ بھی ایک حصہ ہے دل کا حصہ ہے، اس میں ایک ہے، اس کو کہتے ہیں دایاں بطن۔ اب میں آپ کو اس دائیں بطن کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ دایاں بطن جو ہے وہ کیسا ہے۔ عزیز محترم، دل ہے، دل کا دایاں بطن جو ہے ایک مسلس شکل جو کا خانہ ہے، اور جو دائیں اذن کے نیچے واقع ہے، یہ دایاں بطن ہے۔ عزیز محترم، دایاں بطن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان، عورت ہو یا مرد ہو، اس کا بنایا ہے۔ یہ کوئی نہیں، ڈاکٹر یا کوئی حکیم یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں آدمی کا جو ہے دایاں بطن اس طرح ہے، یا جس طرح میں عرض کر رہا ہوں دائیں بطن کے متعلق، اسی طرح عزیز محترم جو ہے صحیح مسائل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے، اور بہرحال اس میرے بیان کو رپیٹ کر کے یاد بھی رکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ ایک مسلس شکل کا خانہ ہے دایاں بطن، جو دائیں اذن کے نیچے واقع ہے۔ دائیں اذن کا وریدی خون اس میں آتا ہے، اور جو شریان رینویج یعنی وریدی شریانی کے ذریعہ دائیں بطن کے پھیپھڑے تک چلا جاتا ہے۔ دائیں جو ہے اذن اور دائیں بطن کے درمیان حلقہ کو فوحات الوتین کہتے ہیں، یعنی مسیحی۔ یہ دہانہ اندر سے باہر کی طرف جھلیوں یعنی کواڑیوں کے ذریعہ بند ہو جاتا ہے۔ مسیح یعنی جب اذن کا خون اس میں آ جاتا ہے تو پھر یہ کواڑیاں اس طرح بند ہو جاتی ہیں۔ یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی دل میں جو خون جاتا ہے، پمپ ہے، وہ جب پمپ مارتا ہے آگے خون دیتا ہے تو جو ہے وہ خون دل سے بہہ نہیں جاتا، دوسری طرف جہاں سے آتا ہے وہ کواڑیاں بند ہو جاتی ہیں، اور پیچھے نہیں جاتا، آگے جاتا ہے جہاں پہنچانا دل کا مقصود ہوتا ہے، یہ اسے آ جاتا، تو پھر یہ کواڑی اس طرح جو ہے عزیز محترم بند ہو جاتی ہے۔ اس کا خون اذن کی طرف واپس لوٹ کر نہیں جا سکتا، یعنی واپس۔ وتین اور نیات اجوف کے 2 نام ہیں، دایاں بطن کا خون اور دوسرا بایاں بطن کا خون۔ انشاءاللہ میں اس کے متعلق پھر عرض کروں گا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔